ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حوض۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ذیشان دروازہ بند کر لینا، ہم جا رہے ہیں۔ فرحت بیگم نے پیار سے تائید کی۔ جی امی۔ موبائل میں مگن ذیشان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ گھر کے سب افراد رضا صاحب کے ہمراہ کسی شادی میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے تھے اور ذیشان نے اسائنمنٹ کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی، لیکن خود کو اکیلا پا کے ذیشان علی نے شرمناک ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا۔ 22 سالہ ذیشان نوعمری سے ہی اس دلدل میں گر چکا تھا جو کہ آہستہ آہستہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ رضا علی عباس اور فرحت رضا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ان کی آنکھوں کا نور ہیں۔ سب سے بڑی نائلہ ماسٹرز کے بعد گھرداری میں مگن رہتی۔ دوسرے نمبر پر ذیشان جو کہ BBA میں بیچلر کر رہا تھا۔ روحان BSc زولوجی کے دوسرے سیمسٹر کا طالب علم ہے اور ذیشان کے بعد فرحت بیگم کی گود میں آیا اور سب سے چھوٹی اور سب افراد خانہ کی لاڈلی نمرہ، جس کی ہنسی پہ سب جی اٹھتے ہیں اور وہ روئے تو پورا گھر اس کو خوش کرنے کے جتن کرتا رہتا ہے۔ نمرہ 10ویں جماعت کی ہونہار طالبہ ہے جو اپنی کلاس میں بھی سب کی فیورٹ ہے۔ رضا صاحب اپنے بچوں کو نیک پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن کیا خبر کہ کس نیک چہرے کے پیچھے شیطان بسا ہے۔ نور گل کہاں جا رہی ہے بیٹا آپ؟ صالحہ بیگم نے گھر سے باہر جاتی 8 سالہ نورے سے پوچھا۔ امی میں نمرہ باجی کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں، لیکن دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، نمرہ باجی سو رہی ہوں گی امی، میں جاؤں گی تو وہ جاگ جائیں گی نا؟ نورے نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا چلی جاؤ، لیکن اگر باجی نہ جاگی ہوں تو واپس آ جانا اسی وقت۔ اچھا نا؟ نورے نے عجلت میں جواب دیا۔ صالحہ بیگم اور عبدالرافع صاحب کے 2 ہی بچے ہیں۔ 8 سالہ نور گل جو کہ دنیا جہاں کا حسن لیے پرستان کی شہزادی لگتی ہے اور 4 سالہ محمد بقا، دونوں بہن بھائی ایک سے بڑھ کر ایک حسین، نگار بیگم عبدالرافع صاحب کی والدہ نور گل اور محمد بقا کی دادو بھی ان سب کے ساتھ رہتی ہیں جو کہ مزاج کی تیز ہیں مگر ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔ نورے کے جانے کے بعد نگار بیگم نے صالحہ بیگم کو ذرا ڈانٹا۔ ارے صالحہ کیوں جانے دیتی ہے بار بار بچی کو؟ ان کے گھر اور دو مستنڈے پڑے ہوتے ہیں، ادھر تیرا میرا زمانہ تھوڑی ہے، اب تو گھر میں بچیاں محفوظ نہ ہیں۔ ہاں اماں صحیح کہہ رہی ہو، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ صالحہ نے حقیقتاً اماں کو ٹالنا چاہا۔ رضا صاحب اور عبدالرافع صاحب ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی ہیں، سالوں سے ایک ہی محلے میں رہتے دونوں گھروں میں کافی انسیت ہو گئی ہے، اس لیے فرحت بیگم اور صالحہ بیگم کا بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سبزی بنانا ہو یا شاپنگ کرنا ہو، دونوں کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔ یہی حال ان دونوں گھروں کے بچوں کا ہے اور محمد بقا تو اکثر رضا صاحب کے گھر ہی پایا جاتا ہے اور نور گل اور نمرہ تو جب اکٹھی ہوتی ہیں ہر دیوار اور ہر دروازہ رنگ ڈالتی ہیں، لیکن نگار بیگم کو یہ دوستی کچھ زیادہ نہیں بھاتی۔ فرحت یا ان کی بیٹیاں جب بھی آتی تو نگار بیگم برا مناتی پر زبان سے نہ کہتی، مگر جب ذیشان روحان چچی کا راگ الاپتے آتے تو نگار بیگم کی صلواتیں خود بھی سنت اور صالحہ بھی پھنس جاتی۔ دونوں گھروں کی یہ محبت پورے محلے میں اپنی مثال آپ سہی، لیکن رضا صاحب کو اپنا بیٹا کہنے کے باوجود نگار بیگم کو یہ دوستی ہضم نہیں ہوتی۔ ذیشان مکمل طور پر اس غلیظ ویب سائٹ پر مشغول تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ذیشان نے پہلے تو نظر انداز کیا مگر اب کی دستک کے ساتھ ایک معصوم سی روندی ہوئی آواز آئی، نمرہ باجی دروازہ کھولیں نا۔ میں ہوں نورے، کھول دے نا دروازہ، مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ذیشان نے بیزاری سے دروازہ کھولے۔ اوئے آفت گل، کیوں سر کھا رہی ہو؟ مجھے نمرہ باجی کے ساتھ کھیلنا ہے اور میرا نام نور گل ہے، نورے نے چڑھ کر کہا۔ نہیں ہے نمرہ، اب جاؤ، کہاں گئی ہیں وہ اور کب آئیں گی؟ نورے نے پھر سوال کیا، لیکن ذیشان نے تو سنا ہی نہیں، وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھا کہ نورے نے ذرا اونچا کہا، ذیشان بھائی آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں، بلکہ نورے تم اندر آ جاؤ، نمرہ آنے والی ہے۔ نورے کے پاس اندر آتے ہی ذیشان نے دروازہ بند کیا اور نورے کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ نورے آپ کو چاکلیٹ بہت پسند ہے نا؟ ہاں بہت زیادہ، تو ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں اور
اگر آپ میرا سیکرٹ کسی کو نہیں بتاؤ گی اور میری بات مانو گی تو آپ کو 100 چاکلیٹ ملیں گی، پکا؟ نورے نے جوش سے پوچھا۔ پرومس؟ ذیشان نے بھی اسی جوش سے کہا۔ اوکے، میرا بھی پرومس، نورے نے خوشی سے کہا۔ تو ذیشان کی آنکھیں چمکی اور اس نے نورے کو اپنی جانب کھینچا اور اپنا مکروہ چہرہ نورے کے کان کے بے حد قریب لے گیا کہ نورے نے ڈر کر پوچھا، ذیشان بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیکرٹ بتانے لگا ہوں پیاری گڑیا، یہ کہتے ساتھ ہی ذیشان نے نورے کے گال پر کس کیا۔ نورے نے ڈر کر ذیشان کی قید سے نکلنا چاہا تو ذیشان نے نورے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ صالحہ، صالحہ پانی پلاؤ مجھے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ صالحہ کپڑے دھونے کے لیے بیٹھی ہے۔ اماں نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ صالحہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ارے اماں کیا ہو گیا ہے؟ یہ لیں پانی پئیں، کہیں شوگر تو نہیں لو ہو گئی؟ صالحہ پریشانی سے بولی۔ بکا اور نورے کہاں ہیں؟ صالحہ اماں نے سوال کیا۔ اماں بکا تو پچھلے 1 گھنٹے سے سو رہا ہے، اس لیے سوچا کپڑے دھو لوں، ورنہ کہاں پیچھا چھوڑتا ہے میرا۔ اور نورے تو فرت باجی کے گھر گئی ہے، آپ کے بلاؤ فوراً اس کو۔ اماں نے صالحہ کے مزید بولنے سے پہلے سختی سے حکم دیا، جو کہ صالحہ کو ناگوار گزرا۔ اماں بچی ابھی تو گئی ہے، خود ہی آ جائے گی، میں کہہ رہی ہوں ابھی لے آؤ، نہیں تو میں خود چلی جاتی ہوں، نگار بیگم نے غصے سے کہا۔ اچھا آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں گلی میں کوئی ہے تو اس کو بھیجتی ہوں، ورنہ خود جاتی ہوں۔ مریم بیٹا ادھر بات سنیں میری، صالحہ نے سامنے والی مونا کی بیٹی کو بلایا۔ جی آنٹی۔ صالحہ بیٹا وہ کونے والے نمرا کے گھر سے نورے کو تو بلا لاؤ، کہنا تمہاری دادو بلا رہی ہیں، فوراً گھر آؤ۔ آنٹی وہ ذیشان بھائی کے گھر سے؟ ہاں بیٹا وہیں سے، ارے جلدی جاؤ۔ مریم کو وہیں رکا دیکھ کر صالحہ نے کہا، آنٹی میری ماما نے منع کیا ہے مجھے وہاں جانے سے۔ ارے بیٹا تم اندر مت جانا، دروازے سے ہی بلا لاؤ، آپ جلدی جاؤ۔ کشمکش کا شکار کھڑی مریم کے قدم رضا صاحب کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ ذیشان بھائی چھوڑیں مجھے، میں نے گھر جانا ہے۔ نورے کے خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارے گڑیا ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ بری بات ہوتی ہے، نورے نے ڈر کے مارے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا تو آپ اس لیے ڈر رہی ہو؟ وہ تو مجھے گرمی لگ رہی تھی، اس لیے صرف بٹن کھول رہا تھا۔ اچھا تم ادھر آؤ۔ ذیشان نورے کو لیے بیڈ پر بیٹھا۔ میں آپ کو ایک مووی دکھاتا ہوں۔ سنڈریلا والی مووی کا سن کر نورے کا ڈر ختم ہو گیا۔ نہیں اس سے زیادہ اچھی۔ ذیشان کے مکروہ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے وہی غلیظ ترین ویڈیو 8 سال کی معصوم بچی کے سامنے چلا دی۔ نورے نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، جسے دیکھتے ہی ذیشان نے فلک جگاف کہہ لگایا، ارے گڑیا دیکھو تو صحیح۔ کہتے ساتھ ہی ذیشان نے نورے کے ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے اور موبائل اس کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر نورے حیران پریشان ہی بیٹھی رہی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو چلتی جا رہی تھی، نورے کی معصومیت کھوتی جا رہی تھی اور خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ نورے کو ہوش تب آیا جب ذیشان نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ نورے نے چونک کر ذیشان کو دیکھا اور بیڈ اتر کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن نورے کا ارادہ سمجھ کر ذیشان نے فوراً نورے کو پکڑا اور بیڈ پر دھکا دیا اور شرٹ اتار کر دور اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ نورے ذیشان کی ہوس کا نشانہ بنتی، کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ آہ کیا مصیبت ہے! ذیشان نے غصے سے ہاتھ مارا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ چھناک سے ٹوٹ گیا، جو نورے کو مزید ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ ذیشان نے ایک جھٹکے سے نورے کو زمین پر کھڑا کیا اور زمین سے شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر نورے کے سامنے کیا۔ نورے اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بتایا تو اس شیشے سے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا اور نہر میں پھینک دوں گا یا پھر آگ لگا دوں گا۔ نورے کو سہما ہوا اور خاموش کھڑا دیکھ کر ذیشان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ مسلسل بجتے دروازے کو دیکھ کر ذیشان بھینچ کر کہا، آ رہا ہوں، کیا موت آئی ہوئی ہے؟ اور ساتھ ہی نورے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں کیا تکلیف ہے؟ کیوں دروازہ توڑ رہی ہو؟ ذیشان نے سامنے کھڑی مریم کو دیکھ کر کہا۔ نورے کو اس کی دادو بلا رہی ہیں، مریم نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے نکلو، تم آ جاتی ہے وہ؟ نہیں میں اس کو لے کر جاؤں گی، اس کی ماما نے کہا ہے ساتھ لے کر آنا۔ اس سے پہلے کہ ذیشان مزید کچھ کہتا، نورے اس کی سائڈ سے نکل کر گھر سے باہر آ گئی۔ ہاں چلو مریم، ورنہ دادو ڈانٹیں گی۔
وہ دونوں بغیر ذیشان کی طرف دیکھے گھر کی طرف چل پڑیں۔ پیچھے ذیشان نے زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ناپاک عمل سے نورے بچ چکی تھی، کہاں رہ گئی تھی۔ آپ کب سے دروازے سے لٹک کے کھڑی ہوں، میں نے صالحہ سے نورے کو کہا۔ وہ میں نمرہ باجی کے گھر تھی۔ نورے کے اس طرح بولنے پر صالحہ نے چونک کر نورے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ ڈانٹ رہی تھی نا، اس لیے۔ نورے نے بات بدلی اور آنسو نورے کے سرخ گالوں پہ بہہ نکلے۔ صالحہ نے تڑپ کر نورے کو گلے لگایا۔ ایک تو میرے یہ معصوم بچے غصہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ صالحہ نے نورے کا ماتھا چوم کر اس کے آنسو صاف کیے۔ صالحہ نورے آئی یا نہیں؟ کمرے سے نگار بیگم کی آواز آئی۔ جی اماں آ گئی ہے۔ چلو آنسو صاف کرو نورے اور دادو کے پاس جاؤ۔ صالحہ نے اماں کو جواب دینے کے ساتھ نورے کو تائید کی۔ نورے گل ادھر آؤ میری جان، نگار بیگم نے پوتی کو چاہت بھرے لہجے سے پکارا۔ قسط نمبر 2 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کومنٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔